اگلا بیان ایک چمچے کا ہے، ٹپیکل درباری، خوش آمدید، چاپلوس. وہ کیا کہتا ہے؟ عوام کی آخری امید نواز شریف ہی ہے، جبکہ نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کا موازنہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے. واقعی ظلم ہے. کہتے بسم اللہ، کہتے توڑ توڑ. ظلم تو ہو گیا. کہتے مہر علی، کہتے تیری سنا گستاخ کیاں، کہتے جالڑیاں، کہتے نواز شریف. نیم خاندہ سا آدمی، خدا کا خوف کرو. لیکن یہ چونکہ ہمارا کلچر ہے، صدیوں سے ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو آزادی پانے کے 75 سال بعد بھی تھانے میں درخواست دیتا ہے نا ایک پاکستانی، وہ کمی بھی نہیں لگتا. نیچے کا لکھے گا العارض فدوی فرما بردار تابے دار العارض. لعنت ہو ایسی آزادی پہ. تمہارا ملازم بیٹھا ہے اندر، ایس ایچ او، تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والا، تم اس کو لکھ رہے فدوی. میں فدوی ہوں اور آپ جناب علی. کیا کلچر ہے. سو یہ اسی کلچر کی پیداوار ہے. اب یہ اچھا میرے آفس سے آیا ہے، کیا کروں میں. رہنما نون لیگ، رہنما اس ملک میں ہے کوئی رہنما ہوتا کھڈے میں پڑی ہوتی قوم نہ. راہزن، یہ جتنا بڑا راہزن ہوگا اتنا بڑا رہنما کہلائے گا اس ملک میں. سو یہ آخری امید نواز شریف، آخری امید رب ہے، اللہ. اس کے بعد عوام ہے. نواز شریف کیڑا نواز شریف کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جو عوام الناس جس طرح فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ول کا، اس کے فیصلے کا عکس. یہ مصرع میرا نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ کس کا ہے، محاورہ یا جو بھی ہے. یہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ادھر جو میاں نواز ریلیف صاحب کی جو اوقات ہے، حیثیت ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو پتا، پوری قوم کو پتا ہے. صرف جاوید لطیف صاحب کو نہیں پتا، جن کے بارے میں میرے آفس نے لکھ کے بھیجا ہے رہنما. سبحان اللہ. رہنما اگر یہ ہو جائے رہنما نے تو میرا بیڑا ہی گھر کو، میں بھاڑ میں جانا پسند کروں گا. اس طرح کے رہنماؤں کی قیادت میں جہاں پہنچ چکے ہیں. نواز شریف آخری خدا کا خوف کرو. چلو کہو کہ جی ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے اچھا کیا ہے. جو وارے کا جھوٹ ہے وہ بولو، جو سمجھ میں آنے والی خوش آمد ہے وہ کرو. لیکن آخری امید، اس کا مطلب ہے انسان ہے نا، انسان کی کیا اوقات ہے، پتا نہیں مجھے اگلا سانس آنا نہیں آنا. ایسے ہے جو سانس باہر گیا اندر نہ آئے، جو اندر گیا باہر نہ آئے تو کہانی. اس کا مطلب ہے یہ آخری امید اگر ختم ہوگی تو پھر میرے منہ میں خاک، پاکستان بھی ختم تو 25 کروڑ لوگ بھی ختم. بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں. چمچا گیری کا، چاپلوسی کا، درباری پن کا ایسا دورہ پڑتا ہے ان لوگوں کو، انہیں نہ دین یاد رہتا ہے. خدا کی پناہ. آگے ہیں جی فضل الرحمان صاحب ڈارلنگ رہنما JUIF. آگے ایف کا بھی جواب، ایف سے بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. اچھا فضل الرحمان صاحب میرے خدا، وہ کہتے ہیں جی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. وہ دونوں دی تو ملی بھگت ہوتی ہے. اس ملک کی جو 99% لیڈرشپ ہے وہ انہاں دونوں نال تے موقع انہاں دا گزر بسر ہوندا ہے. یہ تو آکسیجن ہے دونوں. لیکن ملک ڈبونے والوں کے ساتھ نہیں. ملک ڈبویا آپ نے، آپ حصہ رہے ہو. یہ جو نون شون لیگیں شیگیں ہیں، آپ پارٹنر ہو، مدتوں سے ہو. تو ملک تو ڈبویا انہوں نے. اور وہ کیسا ملک تھا جسے ایک آدمی نے 3.5 پونے 4 سال میں ڈبو دیا. ہوش کرو، اسٹیٹسٹکس ہیں.
اویلیبل ہیں پھر بات کرتے ہوئے. لیکن ہمارے یہاں جو نا، ایک تو میں ایک لفظ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ویورز مجھے اس پہ نا فیڈ بیک پہ، عالم. ہم بڑے گپاڑی ہیں. شمس العلماء، سبحان اللہ لفظ. ایک تو لفظ عالم ہی میری سمجھ میں نہیں آیا. عالم کوئی نہیں ہے، انسانوں میں عالم ہے ایک، وہ ہمارے حضور. یہ عالم پھر خالق و مالک و رازق عالم. اور میں تم تو یہ نہیں جانتے تمہاری پشت پہ تل ہے کہ نہیں، ہیں تو کتنے. تمہیں تو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا. 2 ٹکے کی لیب جاؤ گے کو 2-4 ہزار دو گے، وہ بتائے گا تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے. کل ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ تو تمہارا بلڈ گروپ دیکھ کے تمہیں تمہارے بلڈ گروپ کے مطابق خون دے. اپنی روٹی خود نہیں بنا سکتا عالم. اپنا کپڑا خود نہیں بنا سکتا، خود سی نہیں سکتا عالم. یہ عالم کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ میں عالم نہیں ہے. ہم مریخ پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. ہمارے یہاں شمس العلماء ہی نہیں ختم ہونے میں آتے. مجھے شمس العلماء کہتے ہوئے کوفت ہوتی. میں اس لیے مذکا ان کا اڑانے کے لیے چھمچل علماء. اچھا پھر حکیموں میں وہ خدا ہے. میں ایک زمانے حکمت میں کتابیں پڑھا، میں نے 2-3 لوگوں کے ناموں کے ساتھ ایک لفظ دیکھا، زبدۃ الحکماء، حکیموں کا زبدہ یعنی مکھن. تو تم ہو کون؟ بال پوائنٹ تم نے ایجاد نہیں کیا. عالم. اچھا لیکن بارہ تو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ملک ڈبونے والوں کے ساتھ نہیں. ملک ڈبونے والوں میں کون ہے؟ اس کی فہرست میرے ساتھ بیٹھ کے بنائیں، کیمرہ ہو، لائیو چلے، پھر میں بتاؤں گا آپ کو ملک ڈبونے والے کون ہیں، اور جب یہ ملک بنا اس کی مخالفت کرنے والے کون تھے، اس کی حمایت کرنے والے کون تھے. آخری حنیف عباسی صاحب، یہ ایک اور آئٹم ہے نون لیگ کی وہ فقریہ پیشکش ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے اللہ ہی روک سکتا ہے اور کوئی نہیں. اور نیفا بھائی جان، وہ میں نے پہلے بھی کسی سوال کے جواب میں کہا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. عوام کے دلوں میں کسی کی محبت یا نفرت یا حقارت رب العالمین ہی ڈالتا ہے. خالق و مالک ڈالتا ہے اپنی مخلوق کے دلوں میں، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے حقارت. تو یہی روک سکتا ہے. اچھا باقی کوئی نہیں، دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی جگاڑ لگا تو اس کا انجام بھی دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. آج وہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، سابق ممبر قومی اسمبلی. میں ان صاحب کو نہیں جانتا، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آج کی جو پالیٹکس ہے پاکستان کی، اس میں جو چند گنتی کے لوگ ہیں جو سینسبل بات کرتے ہیں، جنون بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، وہ گھٹیا جو چمچے کڑچے یہ وہ نو، اور میرٹ پہ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر از ون آف دم. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے. آئی لائک دس مین. اس بندے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ نوجوانوں میں تحریک انصاف مقبول ہے اور کسی جماعت کے پاس سوائے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہے. اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں سوائے اس کے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ہی از نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی، اور نہ انٹینشن ہیں اس بندے کی. یہ ظاہر ہے سنا کے پڑھا کے میں کہہ رہا ہوں. ایک میرٹ پہ جو بات بنتی تھی وہ کی ہے کہ کل یہی نوجوان نسل
خلاف ہو جائے پی ٹی آئی، تو یہ ہیلدی سائن ہوگا، بیکاز ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، بت نہ بناؤ، دیوتا مت بناؤ، انسان ہے، ان کو انسان رہنے۔ جو بندہ پرفارم کرتا ہے لگے رہو، جو بندہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے، یعنی عوام کو ذلیل کرتا ہے، اس کو ذلیل تر کرو، اس کی نسلیں برباد کرتا، اس کو پالیٹکس سے دھکے مار کے باہر نکال دو۔ تو مصطفیٰ نواز نے جو کوکر نے جو بات کی ہے، یہ بات بہت زبردست ہے، بہت بنیادی ہے، اور یہ جو ٹریبیوٹ از ناٹ وہ کوئی تحریک انصاف سے نہ کوئی تعلق تھا ہے، اور میرا خیال ہے ہوگا بھی نہیں، لیکن ایک بندہ ہے جو میرٹ کی بات کرتا ہے، تو یہ باقیوں کو بھی کان کھول کے سن لینا چاہیے۔